السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمین اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 40، آیت نمبر 133، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1. تو چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم، کون پہ ہم نے اکفا کرنا ہے. اکفا کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں، تھوڑا سا یہاں پر پھر سے بتا دیتی ہوں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے، یعنی کہ نون ساکن پر ہم نے اکفا کر دینا. اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو نون ساکن کی آواز کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ چھپا لیں گے، ناک میں اس کی آواز کو چھپا لیں گے. یعنی کہ اگر نون کا جو مخرج ہے نا، اس سے آپ نے اس کو ٹچ نہیں ہونے دینا، زبان کو ہوا میں چھوڑ دینا، تو آپ کا اکفا جو ہے وہ اچھے سے ادا ہو جائے گا. ام کنتم شہداء، دا الف کے اوپر یہ جو مد ہے یہ ہے مد متصل، یعنی کہ بڑی مد کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، اور اس کی پہچان ہم اس حمزہ سے کریں گے کہ اس مد کے بعد یہ والا حمزہ آئے گا تو ہمیں اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ کون سی مد ہے، مد متصل، یعنی کہ بڑی مد، اور ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. شہداء. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے. تو میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ہم اس کو کاؤنٹ کیسے کریں گے. 4 انگلیوں کو بند کر لیں اور 4 انگلیاں میں نارمل انداز میں کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم آپ اس کو کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھیں گے. شہداء اذ حضر یعقوب الموت. را کے اوپر زبر اگر آ جائے تو را پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور پیش کے ساتھ بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، لیکن زیر کے ساتھ را کو باریک پڑھا جاتا ہے. حضر یعقوب الموت. یعقوب، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ہم پیش والے حرف کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ لمبا کر کے پڑھیں گے. یعقوب الموت اذ قال لبنیہ نیہ. یہ یا مدہ ہے. یا مدہ کیوں ہے؟ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے، اور زیر والے حرف کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. لبنیہ، لبنیہ. ما تعبدون، دون. دیکھیے یہ جو دونا ہے اس میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے، یعنی کہ یہ واو مدہ کہلائے گا، اور پیش والے حرف کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ما تعبدون من بعدی. دال کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد یا ساکن ہے، اٹ مینز یہ یا مدہ کہلائے گا، اور اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. من بعدی. اب ہم اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں. ان ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. قالوا. قاف کو ہم پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ قاف ہر حال میں پوری پڑھا جائے گا، چاہے زبر کے ساتھ ہو، چاہے زیر کے ساتھ ہو، چاہے جزم کے ساتھ، کہیں پر بھی اگر یہ قاف آپ کو دکھ جائے تو آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے. قالو، نہ کہ کالو. کالو غلط ہے، کالو سے مطلب چینج ہو جائے گا. کالو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ یہ والا کاف پڑھتے ہیں آپ. جب آپ کہتے ہیں نا کالو تو تب آپ یہ والا کاف پڑھے ہوتے ہیں، ڈنڈے والا. اور اگر آپ جب قالو پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ یہ نقطوں والا کاف پڑھے ہیں، یعنی کہ قا پڑھے ہیں. قالو، ٹھیک ہے. لام پر پیش ہے اور پیش کے بعد واو ساکن ہے، یعنی کہ لو. واو مدہ کہلائے گا یہ، اور ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اچھا، یہاں پہ الف مدہ بھی ہے، قاف کے اوپر زبر ہے دیکھیے، اور زبر کے ساتھ یہ الف ہے، تو یہ حروف مدہ الف کہلائے گا، اور اس کو بھی ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قالوا نعبد الہک.
لام کھڑی زبر لا ایک حرکت کے برابر کھینچا جائے گا، الہ کا، و الہ آبائک، یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے، اور اس حمزہ سے ہم نے اس کو پہچانا ہے کہ یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے۔ آبائک ابراہیم، را کھڑی زبر را، اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے، ہاں کھڑی زیر ہی کو بھی ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے، اور اب با پر قلقلہ کریں گے، با ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، اب ہلا کے پڑھیں گے، مار کے لفظ کو پڑھیں گے تھرتھراہٹ سے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ جب آپ 2 زبر پہ وقف کریں گے نا تو 2 زبر پر جب آپ وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں آپ نے ایک زبر پڑھنی، یعنی کہ یہ جو ایک زبر آپ پڑھیں گے وہ ایک الف کے مقدار کے برابر پڑھیں گے، یعنی کہ ایک الف میں یہ تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو ایک الف پڑھیں گے، واحدہ، 2 زبر پر جب آپ وقف کریں گے تو آپ اس کو ایک الف پڑھیں گے، واحدہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، دال پہ میں نے کیا کیا؟ قلقلہ کیا، میم مشدد ہے تو میم مشدد پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ میم کی آواز کو آپ نے ناک میں رکھنا ہے ایک حرکت کے برابر، امت قد، دال قلقلہ، قد ہلا کے پڑھیں گے اس کو، خلت، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، میم مشدد یہاں پر غنہ کریں گے، یعنی کہ آپ ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے، میم کی آواز کو ناک میں ٹھہرا کے رکھیں گے، کتنا؟ ایک حرکت کے برابر، ما کسبتم، با پر قلقلہ کریں گے کیونکہ با ساکن ہے، کسبتم، با کو ہلا کے پڑھیں، کسبتم غلط، کسبتم نہیں پڑھنا، کسب سین کو با کے اوپر مار کے پڑھنا ہے، سب تم، ولا تسألون عما، میم مشدد اس پر غنہ کریں گے، عما كانوا يعملون۔ الحمدللہ سے ہماری 134 آیات مکمل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کی، اسی طرح ہم ورڈ بائی ورڈ سورہ بقرہ کو مکمل کریں گے، پورا قرآن مجید ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ مل سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔